جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض 1929 میں کیلیفورنیا میں ایک سائنسدان تھا، وہ دیکھ رہا تھا تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک بڑے منظم ردم کے ساتھ یہ ساری کائنات ایسے پھیل رہی اور ان میں بڑا ایک ربط ہے، وہ طاقتور ربط ہے، وہ فاصلوں کا تناسب ہے۔ پھر اس پر انہوں نے مزید تحقیق کرتے 1948 میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے، ایک دھماکے سے بنی ہے، دھماکے سے۔ میں ساہیوال میں تھا، ایک بچہ آیا میرے پاس FSC کا، اس کے کان پر کا ہیڈ فون سا تھا، کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اس وقت 700 لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے۔ ایک یہودی ہم سے تل ابیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی؟ کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ، تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا پہلی بات یہ بچے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا، ہمارا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے کہ پھر اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اشارہ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی افلا یؤمنون، یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتہ نہیں کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، ایک ملا ہوا رتق ہوتا ہے، چیز اس طرح آپس میں مل جائے کہ پھر اسے جدا نہ کیا جا سکے۔ جیسے گوشت الگ ہے، سبزی الگ ہے، نمک الگ ہے، مرچ الگ ہے، جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب نمک مرچ ہلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق۔ کانتا رتقن، یہ سب کچھ ملا ہوا تھا، اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں، ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا۔ اثر کے بعد وہ آیا، کہنے لگا جی وہ یہودی مسلمان ہو گیا ہے، اس وقت سن کے چلا گیا، پھر اثر کے بعد اس نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ یہ آپ ہی بن گئے، ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک نظام کے ساتھ۔ اچھا، پھر ایک پال ڈیوس سائنسدان تھا آسٹریلیا کا، اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کوئی بنانے والا ہے، خود نہیں بنا، اس نے ڈارون کو غلط ثابت کیا۔ اور دوسرے جو دہریے، بہت سے دہریے سائنسدان تھے، اب بھی ہیں، ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے، خود نہیں ہوا، کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے، دھماکے سے تو تخریب ہوتی ہے نا کہ تعمیر۔ اگر میں جا کے ابھی اپنے مسجد میں کہوں کہ ہم وہ بیٹھے تھے لارنس کالج کی مسجد میں، وہاں ہوا دھماکہ، ہر لڑکا اڑتا ہوا اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پرنسپل جا کر اڑتے ہوئے اپنے آفس کی سیٹ میں فٹ ہو گئے۔ کوئی مانے گا اس کو؟ مول صاحب پاگل ہو گئے ہیں کسی بات؟ کبھی دھماکہ بھی ایسے منظم طریقے سے ہوا؟ دھماکے سے تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے۔ یہ کائنات میں واحد دھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ دھماکہ اتنا عقل مند تھا۔ دھماکہ تو پاگل پن ہوتا ہے نا، ٹھا ہوئی اور یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا۔ تو اس نے نا پھر ایک سیکنڈ کو نا 1000 حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1000 سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ تو اس نے یہ بات پروو کی کہ اگر ہم فرضی طور پر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کر دیں، 10 لاکھ کھرب حصے، جب دھماکہ ہوا تھا تو 2 طاقتیں پیدا ہوئی تھی، ایک گریوٹی اور ایک رفتار۔ ایک رفتار پیدا ہو کے دھماکے سے چیز پھیلتی ہے نا، ایک دم ابھرتی ہے، تو جب وہ تھا تو اس میں 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک کشش گریوٹی، ایک رفتار سپیڈ۔ اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی، اور اگر اس وقت کشش اور گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کے پھر زیرو ہو جاتی۔ اس میں اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کیے جائیں اور 1/10 لاکھ کھرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی
اور اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی. تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ آٹومیٹک ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا؟ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے. اور وہ کون ہے؟ یہاں آ کے وہ اٹک جاتے ہیں. تو ہمارے یہ اس بچے سے بھی پوچھو تو کہے گا اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا. تو اس کو اللہ نے یوں جواب دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تیرا اللہ ہے جس نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ تخت بچھایا. یغشی اللیل النہار، پھر دن اور رات کا نظام چلایا. یطلبہ حثیفا، دن آگے چلتا ہے رات پیچھے چلتی ہے. اور پھر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے سورج چاند ستاروں کو اپنے تابع کر دیا. تو ہمارے لیے ایک جواب آسان ہو گیا کہ سب کا بنانے والا اللہ ہے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا